ओहो, कितनी बार सुना होगा ये वाकया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी अकरम के पास एक औरत आती है। एक औरत, कितनी बार ये वाकया सुना होगा, और आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को हिबा कर रही हूँ, मैं अपने नफ्स की मालिक आपको बना रही हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसको एक नजर देखा, और नजर देखने के बाद आपने नजर नीची कर ली और फरमाया ऐ औरत, अब मुझे औरतों में कोई रग़बत ना रही, अब मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं, यानी अब मुझे शादी की कोई जरूरत और हाजत नहीं। वो औरत वहीं बैठ गई कि शायद अभी अल्लाह के रसूल हमारे लिए कोई फैसला करेंगे। वही एक सहाबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूं, मेरे साथ निकाह कर दीजिए। ओए होए, जरा देखिए तो सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम निकाह करना चाहते हो? कहा। उस औरत से पूछा कि ये चाहते हैं, तो कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं करना चाहते तो उनके साथ कर लीजिए। तो आपने उस सहाबी को अपने करीब बुलाया। बुखारी के अल्फाज देखिए, आपने फरमाया क्या आप अपनी बीवी को मेहर में कुछ दे सकते हो? जरूरी है मेहर, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए समाज और सोसाइटी में, निकाह के वक्त एक काजी को निकाह पढ़ाने वाले को पूछना चाहिए कि आप अपनी बीवी को मेहर कितना दे रहे हो। फिर औरत के पास खबर जाना चाहिए, उस लड़की के पास, कि तुम्हारा होने वाला शौहर कितने रुपए मेहर देना चाहता है, क्या तुम इतने रुपए मेहर या इतने मेहर में ये लेना चाहते हो, क्या इतने में तुम कबूल कर सकती हो? लड़की और लड़के दोनों की रजामंदी पर, और जितना कर तय हो जाए वही शरई महल है। लड़की लड़के की हैसियत से ज्यादा नहीं मांग सकती है, और लड़का भी अपनी हैसियत से बहुत कम करना चाहे तो वो भी उसके लिए सही नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक दे। अरे वलीमे में जब 5 लाख खर्च कर सकते हो तो अपनी बीवी को 50,000 का मोटरसाइकिल मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, और मेहर देने में तुम्हें इतना मेहर, शरीयत में तो मेहर रखो 66 रुपए 40 पैसे, मेहरे फातिमा रख दो। यहाँ मेहरे फातिमा याद आ जाता है, जहेज देते वक्त जहेज फातिमा याद नहीं आता है। मेहर का मामला हो तो मेहरे फातिमा याद आता है, और जहेज देने का मामला हो तो वहां पर मेहरे जहेज फातिमा फिर याद नहीं आता। एक तकिया हो, चटाई हो खजूर के पत्तों की, और तकिए में भी खजूर के पत्ते भरे हुए हों, और मिट्टी के साथ बर्तन हो, एक चक्की हो जिसमें वो कुछ पीस लेती हो, ये याद नहीं आता है। वहां मोटरसाइकिल याद आता है, वहां मोटरसाइकिल। और कितना कितना बुरा तो बोल चुका हूं, इसके बावजूद भी तो शर्म नहीं आती है, कितनी बेशर्मी है। अरे हम इंटरनेशनल भिखारी में बोल चुके हैं, मोटरसाइकिल मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी का खिताब भी हम दे चुके हैं। लंगड़ा लूला आपको जो दरवाजे पे आके भीख मांगता अच्छा लगता 10 रुपए 20 रुपए देने में, चलो बेचारा काम करने के लायक नहीं। ये दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, मेरा बेटा है कपड़े की दुकान पे बैठता है, दुकान पे आने जाने के लिए मोटरसाइकिल दे दो अपने बेटे के नाम पर। अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को 10 रुपए देने में अच्छा लगता है, और बोलो तो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, या तो अपने बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है। काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमारी नजर में 10-20 रुपए वाला भिखारी इतना बड़ा नहीं है। अल्लाह की कसम ये इंटरनेशनल भिखारी है जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल मांगे, ये उससे बड़ा भिखारी है। तो भिखारी मानो या ना मानो, मौलाना जर्जीस उसको खिताब दे रहा है इंटरनेशनल भिखारी। मांगो मोटरसाइकिल, और हमें जरूर बता दिया करना मौलाना साहब इस लड़के की शादी हुई थी, इसने मोटरसाइकिल मांगी थी, तो मैं उसके मुंह पे कहूंगा अच्छा यही है इंटरनेशनल भिखारी। और जब किसी की मोटरसाइकिल पे मैं बैठ जाऊं तो मुझे जरूर बताना मौलाना साहब ये वही मोटरसाइकिल है जो इसने भीख में मांगी थी, तो मैं कह दूंगा नहीं मुझे इस पे नहीं बैठना है। क्यों? अरे तू खुद भिखारी है तो मुझे क्या बिठाएगा, तेरे पास तो बिठाने के लिए कुछ है ही नहीं, तेरी साइकिल पे चला जाना दोबारा कर लूंगा, लेकिन भीख मिली हुई मोटरसाइकिल में बैठना दोबारा कर। लेकिन मालूम होना चाहिए कि भीख में मिली है, जहेज में नहीं बोला हूं, भीख में। जहेज का लफ्ज आप लोगों ने इजाद किया है, हमारी नजर में भीख है। चाहे वो मौलवी मांगे, चाहे जर्जीस मांगे, चाहे आप मांगे, चाहे जो भी मांगे। मदरसों के लिए आप
کرتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے، گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے، فلاں بچہ لڑکی کو لے کے بھاگا، اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے، 5 آدمی اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے 4-5 لاکھ روپے یا تیسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے، چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر۔ آیا پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں لگتا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری اولاد خراب ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچوری کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں، تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی دے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے، پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو، لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں، شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا سماج، کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر بات میں بہک گیا، کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا، مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے مہر، کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ، بخاری شریف کا واقعہ کتاب النکاح، ایک بار گھر جاؤ اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا، گھر میں لوگوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں، مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ۔ پھر کہا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے، ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو۔ وہ گیا پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر جاتا ہوں۔ آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تصور کرو اس نکاح کا،
قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں. سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں تم راستے نہیں نکال پاتے. اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا, آدھی دے رہا ہے, تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں. یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں, نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتی, تو لے کے کیا کریں گے اس کو؟ اپنے پاس رکھ. تھوڑی دیر بیٹھے, اللہ کے رسول بھی تھوڑی حدیث کا نشہ دو, بخاری کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے, وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر, تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کیا میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے, تو چلنے لگے. کسی نے کچھ نہیں کہا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے چلنے لگے. اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا, گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہیں ادھر آؤ. وہ پلٹے, کیا بات ہے, ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جا رہا ہوں, کچھ کماؤں گا, گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس. اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول, یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت. اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کیا, یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے پھر ایک سوال کیا, کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو, یعنی منہ زبانی یاد ہے, حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے, تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں. فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو, اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو, اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا. فرمایا اے عورت, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا. کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا, خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ, جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ. میرے بھائیوں, نہ بارات کا پتہ چلا, نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا, نہ ہلدی ملی گئی, نہ ابھرنا ملا گیا, نہ آتش بازی چھوٹی, نہ لڑکی والوں نے کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے. اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے, اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں, اس لیے قاضی ولی بن گیا. آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی. اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے. سن لو, سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر میں پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے. اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے. سماج کے لوگوں نظریں ڈالو, تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کی نکاح نہیں ہو رہے ہیں, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. سماج والوں, جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو, مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو, اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو, ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے. یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادی.